عزیز طلبہ السلام علیکم، میں آپ کا اردو کا ٹیچر محمد گلزار ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی پیش خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نظم پڑھ رہے ہیں جواب شکوہ، تو یہ نظم علامہ اقبال نے 1913 میں شکوہ کے جواب میں لکھی تھی۔ پہلا شعر تو پہلا بند ہم نے اس کا کر لیا تھا، جس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری جو فریاد تھی اس فریاد نے نہ صرف زمین میں کوہرام برپا کر دیا بلکہ اس نے آسمانوں میں بھی تھر تھری مچا دی۔ چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ آسمان ہوں، چاہے وہاں پر سیارے ہوں، چاہے ستارے ہوں، چاند ہو، کہکشاں ہو، ہر ایک چیز محو حیرت ہے کہ یہ کیسی گستاخ آواز ہے، یہ کیسی فتنہ ساز آواز ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے اس لہجے میں بات کی ہے۔ تو اقبال اسی کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیر گردوں نے کہا سن کے یہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اب اقبال کہتے ہیں جب میں نے شکوہ کیا تو میرا شکوہ پہلے کہاں پر پہنچا؟ آسمان پر۔ پیر گردوں فارسی عربی ترکیب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا آسمان۔ آسمان کو ہم بوڑھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چونکہ یہ آسمان صدیوں سے اسی طرح ٹھہرا ہوا ہے، اسی لیے ہم اسے بوڑھا آسمان کہتے ہیں۔ پیر گردوں نے کہا سن کے یہیں ہے کوئی، جب میری فریاد آسمان پر پہنچی پہلے تو آسمان نے کہا کہ یہ جو فریاد ہے یہ یہیں کہیں سے میرے ارد گرد سے آ رہی ہے، اور یہ فریاد کرنے والا بڑا بے باک اور بڑا ہی گستاخ انسان ہے۔ دوسرے نمبر پر سیارے بولے سیارے سر عرش بری ہیں کوئی۔ سیارے جو آسمان پر گلیکسی سسٹم ہے، انہوں نے اب تبصرہ کیا علامہ اقبال کے اس شکوے پر کہ یہ جو ہے آواز آسمانوں کے اوپر سے آ رہی ہے، یہ آواز سر عرش بری، عرش کے اوپر سے، آسمانوں کے اوپر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، چاند نے آسمان کی سیاروں کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو آواز ہے ہو نہ ہو، میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ زمین کے واسیوں کی آواز ہے، کیونکہ انسان ہی اتنا گستاخ اور بے باک ہو سکتا ہے۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ، کہکشاں یہ کہتی تھی کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ یہیں کہیں ستاروں میں کوئی چھپا بیٹھا ہے، یہ آواز ستاروں کے اندر سے آ رہی ہے اور یہ اور کسی کی نہیں ہے بلکہ یہ ستاروں کی آواز ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے ان چاروں کرداروں نے جب تبصرہ کر لیا میری بات پر، میرے شکوے پر جب ان چاروں کرداروں نے تبصرہ کر لیا، پھر کس کا نمبر آیا؟ پھر وہ اس مسدس کے آخری بند پر آتا ہے، آخری شعر پر۔ آپ کو پتہ ہو مسدس میں کل 6 مصرے اور 3 اشعار ہوتے ہیں۔ پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، آخری شعر جو ہوتا ہے یہ اس کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ اگر اس کا قافیہ ان چاروں سے الگ ہو تو اسے ہم کہیں گے مسدس ترکیب بند۔ اگر اس کا قافیہ یعنی پوری نظم میں بار بار دہرایا جائے اس شعر کو تو اسے ہم کہیں گے مسدس ترجیب بند۔ تو یہاں پر یہ کیا ہوگا؟ یہ ہے مسدس ترکیب بند، کیونکہ یہ ترکیب دے رہے الگ ہیں ان سے۔ اب تو آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں وہ کرداری نظمیں ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا آسمان آیا، یہ ایک کردار ہے، پھر چاند آیا، سیارے آئے، یہ کردار نمبر 2 ہے، پھر چاند کردار نمبر 3، پھر اس کے بعد کہکشاں کردار نمبر 4، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جنت کا دروغہ جو ہے رضوان، یہ کردار نمبر 5۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اقبال کی کرداری نظمیں۔ آخری شعر دیکھیں، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، رضوان جنت کا دروغہ، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ شاعر کہتا ہے میری بات نہ آسمان سمجھا، نہ فرشتے سمجھے، نہ چاند سمجھا، نہ کہکشاں سمجھی، اگر کوئی میری بات سمجھا تو وہ جنت کا دروغہ تھا، کیونکہ وہ مجھے جانتا تھا، میں جنت میں پہلے رہ چکا تھا، اسے یہ بات علم ہوگی کہ یہ وہ انسان ہے جس کو جنت کی نعمتیں ملی تھی، اب دنیا میں یہ ذلیل ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہا ہے؟ شکوے اور شکایتیں کر رہا ہے۔ تو اس شعر میں صنعت تلمیح استعمال ہوئی ہے حضرت
آدم علیہ السلام کیونکہ جنت میں رہتے تھے اور پھر نکالے گئے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کو کل مزید آگے لے کر چلیں گے اگلے بند کو، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔